السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا۔ تو ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی، پر اسے نکال نہ سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارکہ جسم سے نکل گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیر دل چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی کافروں نے جنگ احد میں تاجے بجانے شروع کر دیے۔ ہندہ بنت عتاب جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آئی، پھر جسم کی بے حرمتی کر کے اسے کاٹنے لگی۔ آپ کے ناک و کان کاٹ کر ہندہ میں اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا، اور آپ کا سینہ پھاڑ کر جگر و کلیجہ باہر نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کر دیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: اے مسلمانوں، ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے کو پکڑتے ہی مجھے اپنے باپ عبادہ کے قتل پر اور اپنے بھائی والد اور چاچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی کا صبر نہیں آتا تھا، لیکن آج میرا دل خوش ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں پر مرہم لگا دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غموں کے آنسو کی ایسی جھڑ لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے، اور آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے کو اکٹھے کرنے کا حکم دیا، اور پھر شہید چچا کے جسم مبارک کی طرف چہرہ کر کر آپ نے فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہمیشہ برستی رہے۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کام میں جلدی کرتے تھے۔ اگر مجھے آپ کی بہن صفیہ کا اتنا غم نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں پرندے کھا جائیں، اور قیامت کے دن آپ انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ تو ناظرین، اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت اور شفقت کی مثال ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ کافروں کے 70 آدمیوں کی لاشوں کو بالکل ایسے ہی حال کریں گے جیسے کہ انہوں نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے نبی، آپ اگر سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ کبھی بھی کسی کی لاش کے ٹکڑے نہ کیا جائے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بہت ہی زیادہ غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکمت اور حوصلہ بڑھایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری سنائی کہ میرا چچا حضرت حمزہ کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینہ سے جنگ
احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت زبیر کو کہ میری پھوپھی صفیہ کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو اور ان کو مدینہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھیں گی تو وہ یہ دکھ برداشت نہ کر پائیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے اپنی ماں سے جا کر یہ سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ اے زبیر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں بھائی کی شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے۔ جاہلیت کے طور طریقے کو خوب جانتی ہوں، میں مشرکین کی طرح نوحہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان للہ و ان الیہ راجعون ہی نکلتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ پہ دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کو حکم دیا کہ اے پھوپھی جان، آپ مدینہ میں واپس چلی جائیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دی اور فرمایا کہ اپنے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ان میں ڈھانپ دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے اور ان کے جسم پر لباس نہ تھا تو انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے ان انصاری صحابی کو کفن دیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن جب حضرت حمزہ کا جسم مبارک ہر جنازے کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہی رہا، اب کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کل 70 شہید صحابہ ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 میں ہے کہ جنگ احد کے روز شہیدوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کر دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم وہی رکھا رہا، اس کو نہ اٹھایا جاتا اور باقی شہیدوں کو اٹھا لیا جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ تو ناظرین، ان سبھی شہیدوں کو ایک ساتھ قبروں میں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک الگ قبر میں ہی دفنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو جاننے کے لیے مل سکے اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔